بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک صاحب کے پاس سے مجھے میسج آیا تھا، میں ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ مولانا آج سے 4-5 سال پہلے آپ آئے تھے، ایک دعا آپ نے بتائی تھی، اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس دعا کو دہرا دیں تاکہ لوگوں کو اس کا لابھ ملے، اس کا فائدہ ملے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا بزنس بہترین ہوتا ہے، اچانک بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، اچانک صحت خراب ہو جاتی ہے، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، بچے بہترین مطیع و فرمانبردار ہوتے، اچانک وہ نافرمان ہونے لگتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا جو بھی تمہاری نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ لے لی گئی ہو، یہ دعا کو پڑھو گے تو اس سے بہتر نعمت تمہیں دے دی جائے گی۔ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ، ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ کا بزنس ڈاؤن ہے تو بزنس سٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ بہتر، رسول اللہ نے یہی وعدہ کیا، اس سے اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، خدا نخواستہ، تو فرما بردار بن جائے گی۔ اگر گھر میں جھگڑے ہیں تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ نماز میں شوق نہیں ہے تو شوق پیدا ہو جائے گا۔ امام زمانہ سے دور ہیں تو نزدیکی آ جائے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا یہ ارشاد گرامیہ مرتبت کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوا۔ اللہ کو یا ہمارے مولا کو یا امام زمانہ کو دعویٰ کرنے والے اتنے پسند نہیں ہیں، کام کرنے والے پسند ہیں۔ امام کی محبت کتنی ہے ہمارے دل میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانیں کہ ہمیں امام کتنا چاہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی دل میں خیال ہوتا ہے امام مجھے کتنا چاہتے ہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کہ تم امام کو کتنا چاہتے ہو۔ جتنا تم چاہتے ہو نا اس کا 70 گنا زیادہ امام تمہیں چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بڑی چیز ہے، صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ثبوت دینا ضروری ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے احساس کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آیت میں اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت۔ رسول کون؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے مہوا کے مجمع میں مجلس پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہے، کیونکہ بڑے اٹینٹیو ہو کے آپ سنتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ لینے آئے ہیں۔ جب انسان کو احساس ہو کہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے کرم ہے، خاص کر یہاں کے مجمع پہ اللہ جو ہے نا اپنی رحمت نازل کرے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے، اور ویری سیریس ٹو گین سم تھنگ۔ تو عزیزان محترم، کس کی اطاعت؟ رسول کی اطاعت۔ رسول کا ایک لقب ہے رسالت پناہ۔ کیا ہے؟ رسالت پناہ کسے کہتے ہیں؟ رسولوں کو پناہ دینے والا۔ پناہ کا مطلب رسولوں کو بچا لینے والا، اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا۔ رسول کے القاب میں سے ایک یہ لقب ہے، مطلب جہاں آدم کو پناہ ملے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ساتھ دیتے رہیے گا، جہاں آدم کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں نوح کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں ابراہیم کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں موسیٰ کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، جہاں عیسیٰ کو پناہ ملے اسے رسول کہتے ہیں، اور جہاں رسول کو پناہ ملے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب پر باوات ابراہیم صلی تو کہہ رہا تھا میں کہ جہاں ساری کائنات کو پناہ مل جائے اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جہاں محمد عربی کو پناہ مل جائے اسے، کتنا خیال رکھا تھا جناب ابو طالب نے، اٹھتے بیٹھتے محمد، میرا محمد کھایا یا نہیں۔ دیکھیے سائیکالوجیکل ایک بات کہہ دوں میں آپ سے کہ اگر کسی کا بہترین بیٹا ہو تو
میری توجہ بیٹے کی طرف رہتی ہے، بھتیجوں کی طرف، بھانجوں کی طرف کم رہتی ہے۔ ابو طالب کا بیٹا علی جیسا، علی جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے علی سے زیادہ چاہنا، اللہ اکبر، میرا محمد کھایا کہ نہیں، میرا محمد پیا کہ نہیں، میرا محمد سویا کہ نہیں، ہر وقت محمد 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 کرتے کرتے ابو طالب چلے گئے۔ اللہ نے کہا میں بھی عادل ہوں، تو نے میرے حبیب کے لیے ہر وقت محمد محمد کیا ابو طالب، اگر میں قیامت تک علی علی نہ کہلوا دوں تو اللہ نہ کہنا یا۔ تو یہ جناب ابو طالب، اور کیا گھرانہ ہے جناب ابو طالب کا، خود محمد پناہ، علی ایمان پناہ، سیدہ جنت پناہ۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں، ساری کائنات کے مومنین کو جو پناہ دیتی ہے وہ جنت ہے، جو جنت کو پناہ دے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور حسن و حسین دین پناہ، دین پناہ، یہ ہے ابو طالب کا گھرانہ، کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، ان کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ان کے غلاموں کو سمجھ لو۔ شمس تبریزی بہت مشہور واقعہ ہے، مولائی تھے، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی یا علی، ہر وقت زبان کے ساتھ علی چپکا رہتا، سانس کم لیتے یا علی زیادہ کہتے۔ تو آپ سوچیں کتنا مولا کا چاہنے والا۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا رومی، انہوں نے ایک مرتبہ شمس ادرا، عالم دین تھے، یہ پاگل جیسے شمس جو ہے نا گھومتے رہتے تھے علی علی، بلا ادرا میرے برابر میں بیٹھ۔ شمس تبریزی بیٹھ گئے، جی سرکار کیسے یاد کیا؟ کہا جی تو یا علی کرتا پھرتا ہے، کچھ پڑھا لکھا ہے؟ کہا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا اس سے علی اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہا اچھا آپ کے پاس ہے کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے علی کے لیے؟ کہا میرے پاس میں نے خود لکھی ہیں، اس زمانے میں ہاتھوں سے لکھی جاتی کتابیں، کہ یہ لے جانا، یہ لے جا کے پڑھنا، پھر تمہیں علی زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ سامنے تالاب تھا، شمس تبریزی نے جا کے کتابیں تالاب میں ڈال دی۔ مولانا رومی پریشان ہو گئے، یہ کیا کیا تو نے؟ میری زندگی بھر کی محنت ختم کر دی، اب یہ کتابیں تو نے پانی میں ڈال دی، تحریر مٹ گئی ہوگی۔ شمس نے مسکرا کے کہا جو زندگی بھر کی تحریر کو پانی مٹا دے وہ کیا کتاب ہے؟ کہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے بڑی محنت سے لکھا تھا، اس زمانے میں پرنٹنگ تو تھی نہیں، لکھا تھا ہاتھوں سے، کیا گھبرانا نہیں، میں آپ کی کتابیں لا کے دے دوں گا۔ اب کیا فائدہ، تحریر مٹ چکی ہوگی، کیا گھبرائیے نہیں، لا کے کتاب کو جو جھٹکا ہے تو دھول اڑ رہا ہے، پانی نہیں۔ مولانا رومی نے کہا شمس یہ کیا، کتاب بھیگی کیوں نہیں؟ کہا میری مرضی نہیں تھی۔ اس کے بعد شمس نے مولانا رومی کی طرف دیکھا کہ جب غلام علی کی مرضی نہ ہو تو حالات چینج نہیں ہوتے، تو میرا مولا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات ایک ایک چیز میں، ان کی ایک ایک گفتگو میں، ان کے ایک ایک جملے میں بہت بڑا، یعنی بہت بڑی فکر چھپی رہتی ہے۔ مولا متقیان زمین پہ بیٹھ کے فیصلے دے رہے تھے مسجد کوفہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہوں گے مسجد کوفہ میں، مقام مولا علی ایک جگہ ہے جہاں پہ مولا بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، جہاں بیٹھ کے یعنی قاضی بن کے انصاف کرتے تھے، لوگ جھگڑے لے کے آتے تھے، مولا انصاف کرتے تھے۔ کسی نے مولا سے کہا کہ اب تک جو تھے وہ تو کرسی پہ بیٹھتے تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے، مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھے ہو؟ لوگ تخت پہ بیٹھتے تھے، کم سے کم کرسی رکھ لیتے۔ کیا بہترین جملہ میرے مولا کا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے خدا کی قسم۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر میں زمین پہ بیٹھا ہوں تو تیرا کیا پرابلم ہے؟ میں اس لیے زمین پہ بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ ہے پیغام، یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضائل جو انسان سن کے اس میں چینج آ جائے۔
مولا متقیان کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا. مولا گئے مزدوری کرنے کے بعد 7 درہم ملے، لے کے آ رہے تھے. راستے میں ایک فقیر ملا، اسے 2 درہم دے دیے. بچے کتنے؟ 5. اور آگے بڑھے، ایک اور صحابی ملا، بہت بھوکا ہوں مولا، اسے 2 دے دیے. بچے کتنے؟ 3. پھر ایک فقیر ملا، اسے 1 دے دیا. 2 درہم بچ گئے. اس کا آٹا خریدنا جا رہے تھے تو جناب مقداد نے سوال کر لیا، مولا آپ نے کل کی فکر نہیں کی؟ کیونکہ آج اگر آدمی 100 روپے کماتا ہے تو 50 آج خرچ کرتا ہے، 50 کل کے لیے رکھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ نے پورا آج ہی خرچ کر دیا، سب آپ نے تقسیم کر دیا، جو ملا اسے آپ نے آج کے لیے خرید لیا، کل کا کیا ہوگا؟ کیا بہترین مولا نے بات کہی ہے کہ جب بھی مجھ پہ فائنینشیل کرائسس آتے ہیں تو میں اس جملے کو یاد کرتا ہوں تو طاقت مل جاتی ہے. مولا کہتے ہیں میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا. یہ گولڈن ورڈز ہیں، اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں. اسی کو شیعہ کہتے ہیں، ورنہ دعاؤں کا سہارا ہے. آج ایک صاحب کے پاس سے مجھے میسج آیا تھا، میں ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ مولانا آج سے 4-5 سال پہلے آپ آئے تھے، ایک دعا آپ نے بتائی تھی، اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس دعا کو دہرا دیں تاکہ لوگوں کو اس کا لابھ ملے، اس کا فائدہ ملے. اس دعا کو بیان کرنے سے پہلے، یہ حالانکہ میں آج سے 4-5 سال پہلے جب بھی آیا تھا میں نے بیان کیا تھا، اب لوگوں کی خواہش ہے لہٰذا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرا انٹینشن ریپیٹیشن کا نہیں ہے، لیکن چونکہ ضروری چیز ہے لہٰذا بتا دوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی سمجھ جائیے گا. جناب ام سلمہ جو تھی رسول اللہ کی بیوی، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، شوہر بہت چاہنے والے تھے لیکن ایک جنگ میں شہید ہو گئے. تو فائنینشلی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مدینے میں وہ رہنے کے لیے مکان کرائے پہ نہیں لے سکتی تھی. مدینے کے باہر ریگستان میں ایک جھوپڑی بنا کے اس میں رہتی تھی اور دن رات اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی کہ وہ تھے، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہا جاؤ تم رسول اللہ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ مجھے پیسے کی مدد نہیں چاہیے. تو جناب ام سلمہ نے کیا کہا؟ سرکار مجھے پیسے نہیں چاہیے، دعا دے دو جس کو میں پڑھوں اور میرے حالات بدل جائیں. تو رسول اللہ نے ایک دعا لکھ کے بھیجی، کہا اس کو پڑھو، جو نعمتیں تم سے چھن گئی ہے. بہت ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا بزنس بہترین ہوتا ہے، اچانک بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحت اچھی رہتی ہے، اچانک صحت خراب ہو جاتی ہے. اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. بچے بہترین مطیع و فرمانبردار ہوتے، اچانک وہ نافرمان ہونے لگتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا جو بھی تمہاری نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ لے لی گئی ہو، یہ دعا کو پڑھو گے تو اس سے بہتر نعمت تمہیں دے دی جائے گی. ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. ریکارڈ ہو رہا ہے لہذا آپ اس سے کہیں بھی جو ہے نا دوبارہ سن کے اس کو بہت کلیئرلی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ دعا کیا ہے؟ پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں، ایک دن تیری طرف واپس لوٹ جائیں گے. مطلب نتھنگ از اسٹیبل، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. مالک ہمیں کامیابی عطا کر، ورزقنی خیرا، مجھے خیر دے. خیر کا مطلب اولاد، خیر کا مطلب دولت، خیر کا مطلب صحت، خیر کا مطلب حب علی ابن ابی طالب. خیر کا مطلب امام زمانہ سے نزدیکی، ساری چیزیں ایک دعا میں، ایک پیکیج میں. اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ
ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا ہر نماز کے بعد. اگر آپ کا بزنس ڈاؤن ہے تو بزنس سٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ بہتر، رسول اللہ نے یہی وعدہ کیا، اس سے اچھے طریقے سے مل جائے گا. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، خدا نخواستہ، تو فرما بردار بن جائے گی. اگر گھر میں جھگڑے ہیں تو محبت پیدا ہو جائے گی. نماز میں شوق نہیں ہے تو شوق پیدا ہو جائے گا. امام زمانہ سے دور ہیں تو نزدیکی آ جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. حضرات محترم، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام ہمارا خیال رکھیں گے. ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم دین گزرے، نجف میں ہوا کرتے تھے. ان کے پاس ایک خط آیا، ان کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے، وہ شاگرد بیان کر رہے تھے. ان کو یمن سے خط آیا، مفتی بحر العلوم کی طرف سے. اس زمانے کے یمن کے مفتی. کیسے یمن میں شیعت پیدا ہوئی، یہ میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ مجھے ختم بھی کرنا ہے. تو اب ہوا یہ کہ خط آیا، اس میں لکھا ہوا ابو الحسن اصفہانی کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ حضرات امام زمانہ کی غیبت کو مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عالم دین اسے کہتے ہیں، کانفیڈنس اسے کہتے ہیں. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، وہ خط پڑھ کے مسکرائے. کیا اس کا جواب لکھو؟ جواب میں لکھنے کے لیے شاگرد بیٹھے. کہا کیا لکھوں؟ کہ اے مفتی بحر العلوم، آپ پہ ہمارا سلام. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ غیبت میں ہے یا نہیں ہے، دلیل آپ نے پوچھی ہے. آپ نجف آئیے، میں ملاقات کرا دوں گا. آپ نجف آئیے، میں ملاقات کر. کتنا بڑا دعویٰ. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ خط کو پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے پوسٹ کر دیا. اب فوراً جیسے بحر العلوم کو پتہ چلا تو وہ اپنے ایک غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل کے نجف آ گئے. نجف آ کے ایک جگہ قیام کیا. کسی نے آ کے ابو الحسن اصفہانی سے کہا کہ بحر العلوم آ چکے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، رات کو کھانے پہ میرے گھر بلانا ہے، میں خود جا کے ان سے ملاقات کروں گا اور لے کے آؤں گا. اسے کہتے ہیں اخلاق. گئے، جا کے لے کے آئے. کھانا ہوا. کھانا ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہی دعویٰ کیا کہ بتائیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے امام زمانہ کی غیبت کی، کہ امام زمانہ موجود ہے؟ کہ کل صبح میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. کربلا میں ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ کہتے ہیں، اور ایک وادی السلام میں مقام امام زمانہ موجود ہے. کہا ٹھیک ہے. گئے سیدھے وادی السلام میں مقام امام زمانہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں. انہوں نے وضو کیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں. باہر بحر العلوم بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہیں اندر، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں اندر سے آواز آئی، آغا بحر العلوم آپ اندر تشریف لے آئیے. بیٹا آگے بڑھنا چاہا، اندر سے آواز آئی، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، نوکر کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ تنہا اندر گئے. تھوڑی دیر گفتگو چلتی رہی. بحر العلوم کے فرزند کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا کے رونے کی آواز آ رہی تھی. توبہ یا فرزند زہرا، توبہ یا فرزند زہرا. کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی شخصیت کو پہچانا نہیں تھا. اب اس کے بعد روتے روتے غش کھا گئے. پھر اندر سے آواز آئی اب تم لوگ آ جاؤ. جب یہ اندر گئے تو دیکھا صرف آ گئے ابو الحسن اصفہانی ہے اور بحر العلوم بے ہوش پڑے ہوئے. تو جب انہیں ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آتے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ. اس کے بعد وہ یمن گئے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی. 4000 افراد کو یمن میں شیعہ بنایا. یہ امام زمانہ کی دین تھی. آج یمن میں شیعہ بھرے ہوئے ہیں. تو اذان محترم، کسی نے آغا بہجت سے کہا تھا آغا یہ بتائیے امام سے قریب ہونے کے لیے، امام سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آغا بہجت نے جواب دیا سب سے پہلے گناہ کرنا چھوڑ دو، نماز وقت پر پڑھو.
نماز شب کے پابند ہو جاؤ، امام خود چل کے تم سے ملاقات کے لیے آ جائیں گے۔ اذان محترم کردار تو رکھیں ایسا، پھر اس کے بعد امام کو پکارے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارے کردار برے ہو اور ہم کہیں اللہ جل اور مولا آ جائے اور ہم سے سوال کر لے کیا اس لیے مجھے بلایا تھا کہ میں تو۔ دیکھیے ہم چہروں کو دیکھتے ہیں لیکن امام کے سامنے وہ چہرے آ جاتے ہیں جو اندر کے ہیں۔ چھٹے امام کے ساتھ ایک صحابی امام تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو کہا مولا کتنے لوگ حج کے لیے آئے؟ امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھر رکھا، اب دیکھا کہ بہت کم آدمی ہے، باقی جانور ہیں، کوئی گدھے کی شکل میں، کوئی اونٹ کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی نجس جانور کی شکل میں۔ کہا مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ ان کے اندر کے چہرے ہیں۔ امام ہمارے اس چہرے کو نہیں، ہمارے اندر کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اس چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سپا کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ چہرے کو خوبصورت بناؤ، طرح طرح کے کریم استعمال کرتے ہیں، فیئر اینڈ لولی۔ کسی نے کہا کہ اس سے گورے ہو جائیں گے، اگر سبھی فیئر اینڈ لولی سے گورے ہو جاتے، اس کا اونر ہے مدراسی جو سب سے زیادہ کالا ہے، وہ پہلے گورا ہو جاتا۔ یہ چہرہ ایک دن خاک میں مل جائے گا۔ اصلی چہرہ جسے حسین بنانا ہے وہ روحانی چہرہ ہے۔ ایسے بناؤ کہ جس سے چہرے سے آپ کے نور طایا ہو۔ چہرہ حسین بنانا ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ امام فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن نور ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ نماز شب کے پابند بن جاؤ، اور خصوصاً یہ میرا پیغام یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ماشاءاللہ بزرگ تو کرتے ہی ہیں، نوجوان ذرا غافل ہوتے ہیں۔ وہ اگر چینج ہو جائے تو جنریشن چینج ہو سکتا ہے، گھر کی عورتیں چینج ہو جائے تو بچے چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ مجلس اعزاء خالص فضائل سننے کا نام نہیں ہے، فضائل سن کے جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے بننے کا نام ہے۔ فکر کو تازہ کرو، اٹھو تو کچھ لے کے اٹھو، اس لیے کہ یہاں پہ ملتا ہے، سیدہ آتی ہیں دینے کے لیے۔